کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ کلام میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ وقت اس پر ایمان لاؤ، بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا کر سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھے تشریف رکھیے۔ آج 25 اگست 2024 ہے۔ کلام مقدس کے ایک نئے مضمون جس کا نام ہے دکھ اور مسائل، دکھ اور مصیبتیں۔ اس کو اور اچھا کر لیں کہ مسیحی کی زندگی میں دکھ اور مسائل، sorrow and troubles، ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللویا، خدا ان کی تعریف ہو۔ یاد رکھیں، مسیح نے ہمیں مبارک ٹھہرایا ہے، کیونکہ مسیح یسوع میں آنے والا ہر شخص مسیح یسوع سے واقف ہوتا ہے۔ اور کلام ایک بات بڑی کلیئر ہم پر واضح کرتی ہے کہ جب مسیح میں ہماری زندگی گزرے گی تو ہم پر فضل ہوتا ہے۔ مسیح ہم پر کیا کرے گا؟ فضل کرے گا۔ اور فضل بائبل مقدس کے ان الفاظ میں سے ایک ہے جس کے معنی براڈ، اس کو چند چیزوں میں سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ، اسے انگریزی میں کہتے ہیں گریس آف گاڈ، خدا کا فضل، یسوع کا فضل۔ سو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اس کے معنی ایک جملے میں اگر دیکھیں، کنکلوڈ کریں، تو فضل کا مطلب ہے ہمیں وہ چیز مل جانا جس کے ہم حقدار ہیں۔ کیا پتا ہوگا؟ جس کے ہم بولے کہ بیٹا فضل کیا ہے؟ جس کے ہم حقدار نہیں ہیں وہ ہمیں مل جائے، یہ ہم پر فضل ہوتا ہے۔ اور یسوع مسیح کی وجہ سے، یسوع مسیح کی خاطر مسیحیوں پر خاص طور پر، یہ میں اس لیے خاص کر کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ مسیحی ہی مسیح کے فضل کے حقدار ہیں، اور پوری دنیا سے محبت تو مسیح کی ہے ہی۔ مسیح نے سب کے لیے جان دی ہے، لیکن فضل ان پر جو اسے قبول کر لیتے ہیں، بولے ہاللویا، جو اسے قبول کر لیتے ہیں ان پر اس کا فضل، محبت سب کے لیے، پیار سب کے لیے، نجات سب کے لیے، لیکن قبولیت جس کی زندگی میں ہے اس پر یسوع مسیح کا فضل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس فضل کو ہم تھوڑا سا ذرا اور گہرے میں جا کر دیکھیں تو ہمیں وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی جن کے لیے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ پہلے اچھی چیزوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ مسیح میں ہمارے لیے فضل سب سے پہلا جو ہوتا ہے، ہم بچ جاتے ہیں، ہم رہا ہو جاتے ہیں، ہم بیماریوں سے نکل آتے ہیں، ہم ناکامیوں سے نکل آتے ہیں، ہمارے اندر کی کمزوریاں باہر آ جاتی ہیں، اور ہم جو ڈرے دب کے بیٹھے ہوتے ہیں مسیح یسوع کے فضل کے ہم دلیر ہو جاتے ہیں۔ ہاللویا، ہم دلیر ہو جاتے ہیں۔
सो फिलिपियों पहला बाब और उसकी 29वीं आयत जो हमने देखी, मसीह यीशु की खातिर तुम पर, ये स्पेसिफिक लोग हैं, ये खास लोग हैं, ये सबसे बात नहीं की जा रही, ये पूरी दुनिया से बात नहीं की जा रही, क्योंकि अगर हम यूहन्ना 3:16 देखें तो लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, और दुनिया में सारे ही आ जाते हैं, हर मजहब, हर कबीला, हर रंग, हर नस्ल, सारे ही आ जाते हैं, लेकिन मसीह के लिए आप हो जो मसीह को मानते हो वो खास और उन पर फजल हुआ है। मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ। मैंने फजल की अच्छी बातें आप तक पहुंचा दी। आप गुनहगार थे, आप गुनहगार नहीं रहे, माफ हो गया सब कुछ। मसीह के आने से बीमारी दूर हो गई, मसीह के आने से हमारी अकल नहीं होगी, मसीह के आने से हमारी कमजोरी दूर होगी, हम नए हो गए। लेकिन अगली बात, इस वर्ष का अगला हिस्सा बड़ा खास है जो ईमानदारों के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहला हिस्सा जो है ये हमें प्रॉस्पेरिटी की डील सुनाता है, और मैं इसके हक में हूं कि मसीह के आने से तब्दीली आती है, मसीह के आने से शिफा मिलती है, मसीह के आने से बहाली आती है, मसीह के आने से नयापन आता है, मसीह के आने से हमारी पुरानी जिंदगी जाती रहती है और हम नए हो जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा आज मसीहियों को यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करेगा, और वो हिस्सा क्या है? मसीह की खातिर तुम पर फजल हुआ कि ना वक्त उस पर ईमान लाओ। बस ईमान लाकर अच्छी अच्छी चीजें लेने का नाम मसीह को कबूल करना नहीं है, बल्कि यहां से इस वर्ष का दूसरा और खास हिस्सा शुरू होता है, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। उसकी खातिर बोलेंगे जरा मेरे साथ, उसकी खातिर दुख भी सहो। तुम पर फजल हो गया, तुमको बरकतें मिल गई, तुम्हारी शिफा पक्की हो गई, कंफर्म हो गई, उठ खड़े हुए, लेकिन सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, अच्छी अच्छी बरकतें ले लेना काफी नहीं है, नाम हो जाना काफी नहीं है, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाना काफी नहीं है, बल्कि उसकी खातिर क्या करो? दुख भी सहो। अब ये हिस्सा प्रीच कम किया था, इस हिस्से को प्रीच कम किया जाता है क्योंकि समझना थोड़ा मुश्किल है, समझना मुश्किल है, बल्कि कबूल करना मुश्किल है कि यीशु के साथ, यीशु के पास होते हुए हम दुख भी सहेंगे। और हमें तो बताया गया कि यीशु आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये दुख कहां से आ जाएंगे? लेकिन याद रखिए, कलाम कहता है उसकी खातिर दुख भी सहने होंगे हमें, उसकी खातिर हमें तकलीफें भी सहनी होगी, उसकी खातिर हमें आजमाइशों में से भी गुजरना पड़ेगा, उसकी खातिर हमें मुखालफत का भी सामना करना पड़ेगा, उसकी खातिर हमारे लिए तरह तरह के परेशान कुल लोग भी हमारे साथ आ जाएंगे। जैसे हमने लास्ट मैसेज में पौलुस के दुखों के बारे में जाना। पौलुस क्या कहता है? कहता है तुम सिर्फ खादम नहीं हो, मैं भी हूं, बल्कि लिखा है मैं ये दीवानगी की हद तक कहता हूं, क्योंकि मैंने 4 बार कोड़े खाए, बैठ खाए, जहाज टूटने की आफत में पड़ा, अपनी कौम के झूठे भाइयों की आफत में पड़ा, गैर कौम के झूठे भाइयों की आफत में पड़ा, तरह तरह की संसार करने की सजाएं मुझे दी गई, और ये सारे सुख है। और ये कुछ सुख है? संसार करना, पत्थर मार मार कर मार देना, ये कोई सुख है? और ये तो दुख है, ये तो दुख है। लेकिन मसीह की खातिर तुम पर फजल हुआ है कि तुम सिर्फ बल्ले बल्ले ना कराओ,
उसकी खातिर दुख भी सहोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो दुख है ना, ये हमारी मेरास है, ये हमें मेरास में मिला। और यीशु ने खुद कहा था, अगर वो मुझसे करते हैं, ये मेरे साथ कर रहे हैं, ये मुझे तंग कर रहे, तो तुम्हें भी करेंगे। लेकिन बरकत की बात अपने पल्ले बांध दीजिएगा। लिखा है, अगर तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे तो तुम मुबारक हो। हालेलुया, तो तुम मुबारक हो, क्योंकि ये मेरे मालिक का वादा है। और अगर तुम सताए जाते हो तो फिर तुम इकरार कर सकते हो कि जिस अंजील को तुम पढ़ते, जिस अंजील को तुम सुनते और जिस अंजील को तुम सुनाते हो वो सच्ची है, और वो जो कहती है वो होता है। बोलो हालेलुया, वो होता है। अंजील में जो लिखा है वो सच्चा है। सो मसीहियों, यीशु के लोगों जो आज यहाँ पर बैठे सुन रहे हैं ऊपर नीचे, और जो यूट्यूब पर सुनेंगे, वो इस बात को अपने दिल में रख लीजिए कि मसीही को दुख सहने पड़ेंगे, और ये दुख भी फजल ही है। हालेलुया, मसीह की खातिर फजल हुआ है तुम पर। ईमान नहीं सिर्फ लाना, दुख भी सहने हैं। तुम्हें परेशान किया जाएगा, और ये दुखों की क्या कैटेगरी हो सकती है, इसको कैटेगराइज करें तो ये जिस्मानी भी दुख हो सकते हैं। मेरे साथ रहिए, कौन कौन से दुख हो सकते हैं? ये जिस्मानी दुख हो सकते हैं, ये रूहानी दुख हो सकते हैं, ये ज़हनी दुख हो सकते हैं। हाँ, देखने में आप भले चुके हैं, लेकिन यहाँ पे किसी ने वार कर दिया है। वार क्या किया? आप यीशु के हैं और आपको किसी और तरह से पेश किया जा रहा है। जिस्मानी हो सकते हैं, आपको मार खानी पड़ सकती है, आपको इब्लीस के हाथों दुख भी सहना पड़ सकता है। खुदा कहे, जा मेरे बंदे को आजमा कर देख ले, जैसे अय्यूब को आजमाया। आजमाए देख ले, मेरा बंदा कायम रहेगा। और याद रखिए, आप वो हैं जिस पर खुदा फख्र करता है कि ये पका हुआ फल है, इधर पे जिन्हें मर्जी हमले करता है। असी एक फटका नहीं खाते ते भट जादूगर लग जाते हैं। एक मुसीबत आई नहीं तो दौड़ लग जाती है। याद रखिए, आपको दुख सहने हैं, और फिर जब दुख सहने के बाद अंजील सुनाएंगे, अंजील पढ़ेंगे, तो आपके चेहरे का नूर कभी नहीं खत्म होगा। बोला हालेलुया, आपके चेहरे का नूर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि शायद जिस्मानी तौर पर, शायद आप ज़हनी तौर पर, शायद आप रूहानी तौर पर दुख सह रहे हैं, लेकिन अंदर की शांति को कोई छू भी नहीं सकता। बाहर से दुखी, अंदर से हैप्पी। जैसे लोग आपके दुखों पर, मुंह पर तो बड़ा दुख हो जाता था सुन के, अंदरों शादमान होते रहे, अवन फंसे ना सही तरह। यीशु मसीह में ये जो फजल हो गया ना कि दुख ज्यादा है, ये अंदर से शादमान कर देगा। बाद में आपको परवाह नहीं होगी। आंधियां आए, तूफान आए, टेंशन आए, तकलीफें आए, बेरोजगारी आए, और कोई भी पहाड़ टूट जाए, याद रखें, आपको खुदा संभाल रखेगा। हालेलुया। सो ये तीनों तरफ से अटैक कर सकता है, बल्कि चारों तरफ से अटैक कर सकता है। यहाँ भी, और आपकी पॉकेट पर भी हमला हो सकता है। हम तो सबसे पहले उंगली खुदा की तरफ, है ना? दुख है, सबसे पहला शिकवा किसके साथ होता है? सबसे पहला शिकवा, ओ मैं ही खुदा मान, ओ मेरा ही का, ओ मेरा ही पुत्र, ओ मेरी थी, वो भाई क्लियर हो जाए। ये दुख आप पर भी आते हैं, ये दुख आपके पैरों पर भी है। और की बात है, अगर मसीह में कायम रहना है तो आने वाली नस्ल पर भी आएंगे। बोला हालेलुया। Get ready, get ready for sorrow, get ready for troubles, get ready। इन सारी चीजों के लिए तैयार रहिए, ये चीज पूरी हो रही है। आज मुझे आपको
مقابلہ ضرور کرنا ہے ان باتوں کا، لیکن ڈرنا نہیں ہے، یہ آنی ہے، یہ ہونی ہے، یہ ہو کر رہے گی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اور کلام کے لیے، کلام کے اندر گواہی لکھی ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں کبھی نہیں ٹلیں گی۔ یہ آسمان کے خدا کا اپنے ہی کلام کے لیے وعدہ ہے۔ تو پھر آنے ہیں گٹرڈی دکھوں کے لیے تیار ہے، کیونکہ یاد رکھیں میں ابھی آپ کو ایک خاص بات بتاؤں گا تو آپ روح اندر اور باہر سے بابرکت ہو جائیں گے۔ سو خدا پر شکوہ کرنے اور خدا پر الزام لگانے کی وجہ ابھی اپنے آنیاں گوانیاں بہن بھرا ہوتے الزام نام تو پہلا سب سے پہلا کتنے دن الزام لگتا ہے خدا پہ میں، اور پھر جب ادھر تھک جاتے ہیں تو پھر ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنے ہی گھر کے لوگوں پر انگلی ڈالتے اے نہیں تھی، اے نہیں تھی، اینے کچھ کیتا ہے، اینے میرے لیے یہ کیتا ہے۔ او کم آن چرچ پلیز ڈونٹ ڈو، ایسا نہ کیجئے، ایسا مت کیجئے، ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم بڑے ہو جائیں، ہم قداور ہو جائیں، ہم روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں اور کلام کی باتیں سیکھیں۔ یہ کلام کہتا ہے کہ کوئی تیرے خلاف نہیں ہے، اگر تو مسیح میں ہے تو مسیح کی خاطر فضل ہوا، اور فضل یہ ہوا کہ تجھے دکھ بھی اٹھانا پڑے گا، برکتیں بھی ملیں گی اور دکھ بھی، برکتیں بھی ملیں گی اور کتنے لوگ یہ مقصد ہر سال روزوں کے بعد کون سی عید مناتے ہیں؟ ارے روچی بولو، سارے سوٹ تو ساریاں کون سا؟ عید قیامت المسیح۔ روزوں کے بعد کیا مناتے ہیں؟ عید قیامت المسیح۔ اسٹر زبردست ناشتہ ہوتا ہے، وہ پھٹنے کی عبادت ہوتی ہے، زبردست مزہ آ جاتا ہے، لیکن روزوں کے بعد اور ایسٹر سے پہلے ایک کام ہوتا ہے، وہی ہمیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزوں کے بعد اس کا کنیکشن کوئی نہیں ہے، لیکن یہ سکھانے کے لیے بات کر رہا، درمیان میں ایک ایونٹ آتا ہے اور اس ایونٹ کا نام ہے گڈ فرائیڈے، اور اس گڈ فرائیڈے پر کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے۔ اس گڈ فرائیڈے پر کیا ہوتا ہے؟ کیل، نیزے، کانٹے، منہ پہ تھوکا جانا اور صلیبی موت، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، پھر ہمیشہ کی زندگی، پھر نجات کا راستہ کھلتا ہے، پھر برکت کا راستہ کھلتا ہے۔ لیکن پہلے گڈ فرائیڈے، جب گڈ فرائیڈے مناتے ہیں وہی ایسٹر منانے کے قابل ہوتے ہیں۔ مسیحیوں جو دکھ سہیں گے وہی ہمیشہ کی زندگی میں داخل بھی ہوں گے، انہیں ہی آتا ہے، کیونکہ یسوع نے سکھایا ہمیشہ کی زندگی سے پہلے صلیبی موت۔ صلیبی موت کوئی آسان کام نہیں تھا، جیسا میرے مالک کی زندگی میں ہوا تیری زندگی میں بھی یہی ہوگا میرے بیٹی، میرے بیٹے تو بھی اس کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہم جس کے فالوور ہیں اسی کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ تو ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیے ذرا، اسی خط میں اسی جگہ پر رہیے، پہلے ہم نے فلپیوں پہلا باب اس کی 29ویں آیت دیکھی ہے، اب ہم دیکھیں گے تیسرا باب اور اس کی 10ویں آیت، ذرا بلند آواز سے کوئی بھی پڑھے۔ اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ اوہ پریز دی لارڈ، سنیے ذرا،
पौलुस रसूल की दुआ है, वो दुआ मांग रहा है। 10वीं आयत है, मैं उसको यानी कि यीशु मसीह को पर्सनल उसको और उसके जी उठने की कुदरत को, वो जो मौत को हराकर जी उठा है, उस कुदरत को, पहले यीशु मसीह को, फिर उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं। पहले नंबर पे उसको, फिर उसके जी उठने की कुदरत को, और जीतने की कुदरत दुखों के बगैर समझ में नहीं आ सकती। वो कहता है मैं उसके दुखों को भी मालूम करूं तजुर्बे से। याद रखिए, अक्सर जगहों पर आप स्लोगन्स में देखते हैं, आजमा कर देखें, जरूर चेक करें, एक दफा जरूर आजमा कर देखें। कोई खाने वाली चीज, कोई पीने वाली चीज, कोई फर्नीचर, कुछ भी है ना, कहते हैं कई आजमा कर देखें, अपनी हड्डबीती सुनाए। और कहता है मैं अपनी हड्डबीती सुनाना चाहता हूं, उसके दुखों में से भी गुजरना चाहता हूं, ताकि उसकी सलीबी मौत के मुशाबे हो जाऊं। इसीलिए तो याद रखिए, जब आपके अंदर अपना तजर्बा जिंदगी का, ये एक बात याद रखिएगा, उसी लोग जिन्हें मर्जी गल्ला सुनाते रहो, उन्हें इंज कीता ते इंज हो गया, उन्हें इंज कीता ते इंज हो गया। देख सकते असि बीमारियां च भी इंज कर रहे हैं, मेरे ढिड च दर्द होई सी, मैं फक्की खाधी, मैं तू भी खा लै, भाई वो ढिड की दर्द फर्क, तेरी ढिड की दर्द फर्क, पर हकीक कोई नहीं जाते। मेरा ऑपरेशन होया, मैनू बेहोश कर दिता उन्होंने, मेरे को तो 2 महीने उठिया नहीं गया, और तेरा ऑपरेशन हो सी, पता कोई होर होना। ऐसा डराते हैं, और डरने वाले भी फटाफट डर जाते हैं, डरने वाले भी और नहीं कराना। सुनिए, आप जितने मर्जी तजर्बे बयान करते रहे, जब आप ये कहेंगे मैंने किया, मुझ पर गुजरा, मैंने सहा, मैंने किया, तो आपके अल्फाज में ताकत होगी और आप जो बोलेंगे वो दूसरों पर असर करना शुरू हो जाएगा। पौलुस कहता है मैं उसके दुखों के अंदर से गुजरना चाहता हूं ताकि मौत के मुशाबे हो जाऊं, और वो गुजरा, उसने दुख सहे, उसने परेशानियां सही, उसने तकलीफें सही, और इन सारी बातों को जब उसने तजर्बे से बयान किया तो फिर वो एक आयत बोलता है, रूह की हदायत से कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। यानी कि वो कहता है मैंने मसीह जैसे दुख सहे हैं, और फिर एंड में कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। पहले मसलूब हुआ, पहले मसीह के साथ क्या हो, जैसे मसीह मसलूब हुआ ना, मैं दुखों में से गुजरकर मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा नहीं हूं, जैसे वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर आज तक जिंदा है, अब मैं जिंदा न रहा, मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि मसीह खुद जिंदा है, तो मैं भी जिंदा ही हूं। बोले हालेलुया। ये है हड्डबीती। क्या आपका तजुर्बा है? क्या आपने कभी ऐसा तजुर्बा हासिल किया? क्या आपने यीशु मसीह को इतना करीब से जाना? क्या आपने उसके कलाम पर अमल किया? क्या आपने उसे देखने की कोशिश की? मसीह की के बाद से पहले दुख जो है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन वो भयक वक्त कामिल खुदा और कामिल क्या था जी? कामिल खुदा और कामिल इंसान था।
اس نے انسان بن کر وہ خود خدا، کیونکہ یونان کی چیز کہتی ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور چوتھی آیت کہتی ہے اور کلام مجسم ہوا، یعنی کہ وہ جو خود خدا ہے وہی مجسم ہو گیا۔ اس کا مطلب یسوع خود خدا ہی ڈیفینیٹلی ایمان پر کھڑے ہو کر کہیں یسوع خدا تھا۔ اب وہ انسان بن کر آیا، اور یہ جو کہتے تھے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ ایک جسم کتنے کوڑے کھا سکتا ہے، میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ ایک جسم نیکیاں کرنے کے بعد کتنے دکھ اٹھا سکتا ہے، میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ یسوع نے کہا، اس نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کسی کے لیے ہمیشہ ہنستے ہوئے نیکیاں مجروحیں نکال کر شفائیں دے کر کیسے وہی الٹ منہ پہ تھوکتے ہیں، میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں، میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ میں نے ان کی زندگیوں میں زندگی کا تاج رکھا اور انہوں نے میرے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ میں جو پھر پھر کر اور گاؤں گاؤں اور شہر شہر انجیل کی خوشخبری سناتا پھرا، انہوں نے میرے پاؤں اور میرے ہاتھوں میں کیسے کیل ٹھوکے جاتے ہیں، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اور پھر مر کر تیسرے دن زندہ ہونے کی قدرت بھی میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا آج مجھے اور آپ کو ایسے ہی چاہتا ہے، اسی لیے پال کہتا ہے میں تجربہ کروں گا، ایسے نہیں، اس کو، اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو، اس کے دکھوں کو اور موت کے مشابہ ہو کر میں دکھاؤں گا، اور اس نے ایسا کر کے دکھایا۔ اس کا مطلب ہے جب تک پولس رسول یسوع کے بغیر شریعت میں تھا، موجوں میں تھا، اختیار میں تھا، گھوڑے پر بیٹھتا تھا، تلوار پاس ہوتی تھی، اچھے کانٹیکٹ تھے اس کے حکومت میں، رومی شریعت رکھتا تھا، لیکن جب یسوع آ گیا تو اتر گیا سارا کچھ، وہ شوشہ اتر گئی، وہ ساری جو میک اپ تھا، منہ والا میک اپ نہیں، یہ جسمانی میک اپ، یہ وہ لڑنا بیٹھا، تب لاز ہو کے فرام آ رہا ہے۔ میں نے کیا اب میں زندہ رہا، میرے اندر سے مسیح نظر آنا چاہیے، اور دکھوں کے بغیر کوئی مسیح نہیں بن سکتا۔ تو دکھ ہے تو خوشی منایا کریں کہ آپ پکے مسیح بن رہے ہیں۔ یہ اوپر والے بھی ہلیلویا، یہ دکھ آپ کو پکا مسیح بناتی ہے۔ یہ جو دکھ ہے نا، یہ آپ کے اندر ایمان کو پیدا کرتا ہے، یہ آپ کو بناتا ہے، رس کرتا ہے۔ سو دکھ بھی اتنی خوشی سے قبول کیا کرے جتنا سکھ۔ آمین آمین۔ اور جنوان کے اندر لکھی جائے گی ہے کیا خیال ہے؟ یسوع کے دکھوں کو کے مقابلے تمہارے دکھ کیا ہوں گے؟ آئیے ذرا دیکھیں کرنتھیوں کے نام دوسرا خط دیکھیں، اس کا 4واں باب اور 17ویں آیت۔ کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ یعنی ہلکی سی دم بھر کی، یہ ہماری مصیبتیں تو چھوٹی موٹی ہیں نا، مسیح کے دکھوں جیسا ہمارا کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن ہماری مصیبتیں چھوٹی سی دم بھر کی ہیں، چند منٹ، چند ہفتوں، چند دنوں کی، اور ان چند دنوں کے بعد بڑا جلال، چند مصیبت کے گھنٹوں کے بعد بڑا جلال، چند ہفتوں، چند مہینوں کی مصیبت کے بعد بڑا جلال ہماری زندگیوں میں خدا کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو جلالی دیکھنا چاہتا ہے، روحانی دیکھنا چاہتا ہے۔ سو یہ دامپر کی مصیبت میں بلبلانا اٹھا کرے، بڑبڑانا اٹھا کرے، دلیر رہا۔ آج کا یہ میسج اور آج سے آگے کے 4 میسج آپ کو دلیر بنا دیں گے، پھر جو مرضی ہو جائے گھبرانا نہیں آتا۔
آمین. ذرا ہفتے میں کہ ہیلیلویا. آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ تے پیر دسیاں نہ وقت دے نا تے کنڈ چ بیٹھ مارے نا تے قید خانے چ مار دیتا جائے تے نیرا ہی نیرا ہوئے اور آپ گیت گانا شروع کرتے ہیں. کبھی ہوا نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. لیکن مسیح کے والے, مسیح کے محبت کرنے والے پولس اپتھراس کو بیعت مار کر پاؤں کاٹ میں ہاتھ کاٹ کے اندر یوں کر کے رکھے ہوئے ہیں, بیعت لگے ہیں, سڑو کرنے ہیں پورا پنڈا تے ادھی رات دے ویلے شکوے کرنے دی بجائے یسوع مسیح نال انہوں کا کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی انگل جو کہ جناب خدایا بیعت کے نہ موجہ لگ جان گیا, آج میری کنڈ رکھی گئی ہے. ایسا کچھ نہیں انہوں نے کیا. اور رات کا وقت ہوا, اندھیرا زیادہ گہرا ہوا اور ان دونوں نے جو تکلیف سے بھرے ہوئے تھے پرستش کے گیت گانا شروع کر دیجئے. پرستش کے گیتوں نے اس پوری جیل کا ماحول بدل کے رکھ دیا. اور میرے بھائی میری بہن, اگر تو شدید بیماری, شدید تکلیف, شدید پریشانی, شدید مخالفت میں گیت گانا شروع کر دے گا, تعریف کرنا شروع کر دے گا, تو وہی خدا جو جیل خانے میں پولس اور سیلاس کے پاس گیا تھا وہ تیرے گھر میں تیرے پاس بھی آ جائے گا اور تیرے لیے وہی تسلی اور وہی برکت جاری کر دے گا. ازما تجھے ازمانا پڑے گا. تو بلا تو اٹھ گیا تو دکھ کوئی بری چیز نہیں ہے. لگتے بڑے برے ہیں پر برے نہیں ہیں. اور یہ ہمارا امتحان ہے. زبور کی کتاب کے اندر زبور 119 اور اس کی 71ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات جو مجھے ہمیشہ سے دیر وقت سے جب میں نیا مدد کرنا شروعات سے 22-23 سال کر رہے تھے, اس ورس نے مجھے ہمیشہ زور دیا, تقویت دی. اور زبور نویس کہتا اچھا ہوا, میرے ساتھ بولیں گے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی. مصیبت کا ایک اچھا ہوا, دوبارہ بولیں گے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی کہ تیرے آئین سیکھ لوں, تاکہ تیرے کلام کی باتیں سیکھ لوں, تاکہ تیری شریعت سیکھ لوں, تاکہ تیرے قانون سیکھ لوں, اور مجھے اس زندگی میں تیرے قانون تیرے کلام پر چلنا آ جائے. اور ان دکھوں نے تو مجھے یہ سکھایا. اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی. ٹربلز, ویلکم ٹربلز, کیونکہ مصیبت اٹھانے کے بعد میں نے تیرے قانون سیکھ لیے, تیرے احکام سیکھ لیے, تیرا کلام سیکھ لیا, تیری باتیں سیکھ لی ہیں. رومیو 8 کی 28 جلدی سے دیکھیں گے. شاباش. رومیو 8 کی 28 کے اندر لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے, جی کیا جی, اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں, یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے. سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں. اس لیے تو داؤد 119 زبور میں کہہ رہا ہے وہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے ہاتھ سیکھ. کیا بات ہے, بھلائی سب چیزیں مل کر اچھا ہوتا ہے, وہ بھی بھلائی پیدا کرتا ہے. اور اگر آپ کی بھلائی ہو رہی ہے, اگر آپ
دکھ میں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، مصیبت اٹھا رہے ہیں، تو پھر یہ بھی آپ کے لیے آج کلام کہہ رہا ہے بھلائی ہی پیدا کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کلام کے اس بڑے بید کو سمجھیں، بڑے ہو جائیں، روحانی طور پر ہمارا قد بڑھے۔ آخری حوالہ اور آخری کلام کی بات کر کے میں بات کرنے لگا، یہاں سے اپنے زیادہ تقویت حاصل کریں۔ اعمال کی کتاب میں ہے، اعمال 5واں باب اس کی 40ویں آیت، اعمال 5واں باب اور اس کی 40ویں آیت لکھا ہے، انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے اور شاگردوں پر مصیبت تکلیفیں آنا شروع ہو گئی، لیکن وہ چیز سنانا بند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے پکڑا، شاگردوں کو پکڑا۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس سوالات کو ذرا اور غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا، یہ 23ویں آیت ہے۔ مگر گملیل نام ایک فریسی نے جو شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا، عدالت میں کھڑے ہو کر ان آدمیوں کی تھوڑی دیر کے لیے باہر، انہوں نے کہا انہوں نے ذرا باہر کٹو، اے شاگرد دے دینا، انہوں نے باہر کٹو، یسوع نے شاگرد دے دینا۔ اس نے مجلس، یہ گملیل کون تھا؟ یہ پچھلے میسج میں ہم نے اس کا نام سنا تھا، کسی کو یاد ہو؟ گملیل پالوس کا استاد تھا، شریعت کا عالم تھا، اور پالوس نے گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر شریعت سیکھی۔ اب وہ کہہ رہے تھے ان کو مار ڈالو، وہ گملیل میدان میں آیا، اسی کا بات سنو بھائی، تم ان کو کچھ نہ کہو۔ پھر اسے مثال دی، اور مثال اسے دی کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی میرے پیچھے لگا دیے، اپنے پیچھے لگا لیے۔ تو کیا ہوا؟ جب تھیوداس مرا تو اس کے فالوور بھی ختم ہو گئے۔ پھر اس نے دوسری مثال دی کہ اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اسم نے اسی کے دنوں میں اٹھا، اور اس نے کہا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور اس نے اپنے پیچھے بندے لگا لیے۔ اور جب اس بندے کی ڈیتھ ہوئی تو جو اس کے فالوور تھے وہ بھی گئے، ختم ہو گئی۔ تو اس گملیل نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ لوگ جو ہیں جن کو رسولوں کی بات کرتے ہیں، جن کو تم نے پکڑا ہے، اگر یہ بھی تھیوداس اور یہودا گلیلی کی طرح ہوں گے تو استاد نہ تھا ان کے کہنے کے مطابق، استاد کو تم نے سلیب دے دیا، کہانی ختم، یہ بھی تھوڑے دنوں بعد ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اگر یہ خدا کی طرف سے ہوئے تو تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم ان کا۔ میں اسی بات کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ خدا کئی دفعہ آپ کے لیے ایسے لوگ کھڑے کر دیتا ہے۔ میں جو سالوں سے ہمارے چرچ آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے تقریباً کوئی 15 سال بلکہ 13 سال ایک یہی چند گھر چھوڑ کر ایک ہال میں عبادت کی ہے، اور اس شخص سے جب میں نے ہال رینٹ پر لیا تھا تو بڑی مخالفت تھی اس علاقہ میں، پاسٹر آفتاب رحمت کی بڑی مخالفت تھی، اور یہ سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس ورڈز کے ساتھ ریلیٹڈ تھا۔
ہمیں بڑی جگہ چاہیے تھی کیونکہ لوگ زیادہ تھے، کوئی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جس شخص کے پاس ہم نے یہ ساری ڈیل کی وہ ہمارا بڑا ہی اچھا بھائی ہے، اس کے لیے آج بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا نے بڑی برکت دی. انہوں نے 13 سال ہمیں اپنا ہال اوپر سے، پھر اس کے بعد نیچے بیسمنٹ بھی دی، بنا ہوتا. تو اس کے پاس کچھ مزے کے اچھے شرفا گئے اور انہوں نے کہا او بھائی اب بندہ بھاگ نہیں ہوتا جنہوں نے پادری آفتاب ہے تے بندہ بڑا تیز ہی اے تیرے گھر پہ قبضہ کرنے گئے انہوں نہ دے. تو برکت کی بات آپ کو بتا رہا، وہی بات جو گملیل نے ان لوگوں کو کہی، وہی بات خدا نے ہمارے اس بھائی سے ان شرفاء کو کہلائی. اس نے کہا اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر یہ دنیا کی طرف سے اپنی طرف سے ہے تو آپ پہ بھج بج جائے گا 6-8 مہینوں دے وچ. اور یسوع کے فضل سے ہم خدا کی طرف سے تھے، اس لیے خدا نے یہ خوبصورت چرچ ہمیں عطا کیا، اور آج بھی ہم قائم ہیں. بولے ہاللویا. اور مصیبتوں سے مت ڈرا کریں، مخالفتوں سے مت ڈرا کریں. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گملیل کی بات مانی، رسولوں کو اندر بلایا، مارا پیٹا، بیت بوت لگائے اور کہا آئندہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا. لیکن وہ معمور کھا کر ذلیل ہو کے باہر جا کر آپس میں کیا کہتے ہیں خدا ان کا شکر ہو کہ ہم یسوع مسیح کے نام کی خاطر دکھ سہنے کے قابل تو ٹھہرے. میرے عزیزو، آپ بھی اگر یسوع مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں تو آپ پر فضل ہے، اور ہر ایک گڈ فرائیڈے کے بعد عید قیامت المسیح آتا ہے، ہر دکھ کے بعد ایک نیا سویرا آتا ہے، اور ہر ایک کمزوری کے بعد نئی قوت آتی ہے. خدا آپ کو تیار کر رہا ہے کہ آپ صرف یسوع مسیح پر صرف ایمان ہی نہ لائیں بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہیں تاکہ پکے ایماندار کہلائے، تاکہ روز آخر وہ آپ کو ویلکم کرے اور آپ کے لیے اچھا مکان تیار کر کے جو وہ بیٹھا ہے اس میں آپ کی سکونت ہو. آئیے خدا کے حضور ہم سب کھڑے ہوں.